حسیب اقبال طاہری سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اپنے کالم میں لکھتے ہیں، آج کل ارطغرل ڈرامہ سیریل کی دھوم مچی ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 2014 میں بننے والی اس سیریز کو 6 سال میں 12 ملین لوگوں نے دیکھا اور پاکستان کے قومی چینل پر نشر کیے جانے کے بعد صرف 20 دن کے محدود عرصہ میں 15 ملین لوگ اس ڈرامے کو دیکھ چکے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اور کنگڈم چینل۔ ہماری بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ تو محترم سامعین کرام، جہاں یہ سیریز کروڑہا لوگوں میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے، وہی بہت سارے فیس بکی مفکرین اور مورخین کے اعتراضات اور تحفظات کا سبب بھی بنی۔ اس سیریز پر جو سب سے پہلا اعتراض فیس بکی مورخین نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ افسانوی کرداروں پر مشتمل ہے جن کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈرامہ سیریل حقیقت سے ہٹ کر ہے۔ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں ارطغرل غازی کے بارے میں 1 سے 1.5 صفحات سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن یہ بات کہنا کہ ارطغرل نام کا کردار تاریخ میں ہی موجود نہیں تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ ان 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل تاریخ پر اتنا لمبا چوڑا 5 سیریز پر مشتمل سیریز بنا دینا، یہ محمد بزدار جیسے ڈائریکٹر کا ہی کمال ہے۔ میں اس شخص کو داد دیتا ہوں جس نے ایک ایسے دور میں جب گیم آف تھرون جیسے جنسیات پر مبنی سیریز کی کامیابی افلاک کو چھو رہی ہو اور نوجوان نسل اپنی اصل اور اسلاف کی حقیقت کو بالائے طاق رکھ کرنا ان کے سحر میں گرفتار ہو، بلکہ اپنے اسلاف کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے۔ ایک ایسی سیریز بنانا جو ہمیں ہماری اصل کی جانب لے جا رہی ہو، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اس سیریز پر دوسرا اعتراض اسلام کے ٹھیکیداران مفتیان کرام نے کیا کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں یہ ڈرامہ نشر کرنا اسلامی تعلیمات اور اصول کے خلاف ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ ان حضرات کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس کی نوجوان نسل پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ پیسہ دے رہی ہے۔ ایسے ملک میں اگر نوجوان ارطغرل غازی جیسے سیریز جو تمام تر اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے دیکھ رہی ہے تو خدا کا شکر ادا کرے۔ اس سیریز پر تیسرا اعتراض سیکولر اور لبرل خواتین اور حضرات نے کیا کہ یہ ڈرامہ نوجوان نسل کو ہاتھ میں تلوار پکڑانا سکھا رہا ہے جو اس ملک و قوم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو محمد بن قاسم کو قاتل اور راجہ طاہر کو مظلوم گردانتے ہیں، جو محمود غزنوی کو لٹیرا اور سومناتیوں کو چہیتا سمجھتے ہیں، جو اکبر کو لاڈلا اور اورنگزیب عالمگیر کو ملا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بانو قدسیہ نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ لوگ اندیکھی اور انجانی راہ کے مسافر ہیں جن کو خود نہیں پتہ کہ ہماری منزل کیا ہے اور کہاں ہے، اس لیے ان بیچاروں کو سیریس ہی نہ لے۔ تیسرا اعتراض جو اس ڈرامے پر کیا وہ ہماری فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے اداکاروں نے کیا کہ یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر نہیں دکھانا چاہیے یا پھر اسی طرز کا ڈرامہ بنا کر اپنی تاریخ پر لکھ کر بنانا چاہیے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تاریخ اس قابل نہیں کہ ہم اس طرز کا ڈرامہ لکھ سکیں۔ مغلیہ دور کو اگر ہم دیکھیں تو سوائے اپنی مہارانیوں کے محل بنانے کے اور کوئی کام نہیں کیا، اور جنہوں نے کوئی نیک کام کیا ان کو ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ وہ یا تو افغانی ہے یا عرب، جنہیں ہم قاتل اور لٹیروں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں، اور اگر کوئی رائٹر یا ڈائریکٹر ایسا کچھ بنا بھی لے تو کیا بحیثیت قوم ہم اتنے دل گردے کے مالک ہیں کہ ہم وہ اپنے ملک میں چلا سکے؟ یہاں تو ایسا کام کرنے والے بیچارے کینیڈا جا کر ٹرک چلانے پر مجبور ہے، اور پھر ہماری انڈسٹری کا جو حال ہے اللہ معاف کرے۔ پانچواں اعتراض بڑا مضحک خیز ہے جو نادان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اس ڈرامہ کی کاسٹ کا ان کی ذاتی زندگی اور ڈرامے میں ان کے کردار کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ڈرامے میں وہ انتہائی پارسا دکھایا گیا اور حقیقت میں وہ کلیتاً الگ ہے۔ خدا کے بندوں، وہ اداکار ہے اور فنکاری دکھانا ان کا پیشہ ہے، اس لیے یہ بات دل پر نہ لے کہ حلیمہ سلطان کی ذاتی زندگی۔ خیر، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہاں پھر
طیب اردگان کا قول دہرانا پسند کروں گا کہ شعر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تو شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اس ڈرامے سے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔